امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، لیٹس ٹرائی محبت۔ لیٹس ٹرائی محبت کے ساتھ پیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک ڈرامہ جسے انجلین ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے، ذیشان جنید نے اسے لکھا ہے۔ محبت کے سفر کی راہ میں حائل رکاوٹوں پر قابو پاتے ہوئے ایک شاندار سفر کے ساتھ چلیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانیال ظفر، ماورا حسین، زویا ناصر، شہزاد نواز، نوشین شاہ، علی خان اور ہنا رضوی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو بی جے پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے اور اسے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ویری فلمی۔ مختلف منازل کی طرف سفر کے باوجود شادی کے بندھن میں بندھنے پر مجبور دنا نیر مبین اور امیر گیلانی کی طرف سے ادا کیے گئے دانیہ اور روحان قسمت کے ہاتھوں محبت کی چادر میں بندھے ہوئے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والا روحان ایک دیسی لڑکی سے شادی کرنے میں ہچکچا رہا ہے جس سے وہ کبھی نہیں ملا، تاہم اپنے والدین کے دباؤ میں وہ اس سے اتفاق کرتا ہے، لیکن ان دونوں کی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے محبت کا انتظار ہے۔ اس ڈرامے کو محمد احمد نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریف پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دنا نیر مبین، امیر گیلانی، دیپک پروانی، بشرا انصاری، میرا سیٹھی، علی سفینہ اور یوخانو شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، برنز روڈ کے رومیو جولیٹ۔ برنز روڈ کے رومیو جولیٹ ڈرامے کی کہانی فرحاد عرف رومیو اور فریا عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے، جس کے کردار حمزہ سہیل اور اقرا عزیز نے ادا کیے ہیں۔ فرحاد ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور پر اعتماد فریا سے محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے، ظالم معاشرہ محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ ڈرامہ یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جاتے ہیں یا معاشرہ انہیں کچل دیتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ روم کوم کے طور پر شروع ہوتا ہے جہاں ناظرین اقرا عزیز میں سنو چندہ سے اجیا کی جھلک اور نرم حمزہ سہیل پر ایک بالکل نیا بہادر روپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن برنز روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے اور ایک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اقرا عزیز اور حمزہ سہیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، جانے جہاں۔ جانے جہاں ڈرامہ شہرام اور ماہ نور کے گرد گھومتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ شہرام، جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے، وہ اپنے گاؤں کے ایک بااثر شخص کا بیٹا ہے۔ معاشرے میں اپنے بااثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار، عزت دار اور مہذب انسان ہے۔ شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے۔ صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی خوبصورتی، سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 4، خمار۔ خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد فائز اور حریم اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑا ہوا پاتے ہیں۔ فائز ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوا حریم سے بالکل متصادم ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔
اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اس کی جدوجہد کے درمیان فائز روفی کا ایک دوست خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی حاصل کرتا ہے، اگرچہ وہ ہوشیاری سے کام حاصل کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، سکون۔ سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں۔ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اینا کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے رضا کے غیر سنجیدہ رویے کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیر پا اثر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے۔ ثنا جاوید نے اینا کی تصویر کشی کی ہے، ایک شرمیلی، سادہ اور خاندانی لڑکی جو اپنی بے پناہ خوبصورتی سے بے خبر ہے۔ خاقان شاہ نواز نے رضا کا کردار ادا کیا، احسن خان ہمدان کا کردار نبھا رہے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال اور ذہنیت کسی کی زندگی پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی کوششوں میں پرعزم ہے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے، سید احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور اور کومل میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی، وہ ایک دوسرے سے محبت میں پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔